قرآن مجید میں نیند کی مختلف سٹیجز کا تذکرہ ہے. چنانچہ پہلی سٹیج کو کہتے ہیں سنہ یا نوم. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ اونگ کہلاتی ہے. پھر اس کے بعد کی جو سٹیج ہے اس کو نعاس کہتے ہیں. اذ یغشیکم النعاس، یہ شارٹ نیپ ہوتا ہے. سٹیج 1 اور 2 اس کو نعاس کہتے ہیں. پھر اس کے بعد کی جو سٹیج ہے اس کو رقود کہتے ہیں، یہ لانگ پیریڈ ہوتا ہے سٹیج 3 اور 4 کا. پھر اس کے بعد جو بہت گہری نیند ہوتی ہے اس کو ہجوع کہتے ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. چنانچہ قرآن مجید نے نیند کے مختلف سائیکل کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کر کے بتا دیا کہ انسان کی نیند کے سائیکل ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر ہر انسان کے جسم میں ایک گھڑی فٹ کر دی ہے. چنانچہ اگر ہمارے پاس کوئی گھڑی نہ ہو اور ہم ایک ایسی جگہ ہوں کہ جہاں پر ہم کہیں اندر بند ہیں تو بھی ہمارا بدن خود بخود اندازہ لگا لیتا ہے کہ اب دن کا وقت شروع ہو گیا ہے یا رات کا وقت شروع ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں گویا نیند کے لیے یہ گھڑی خود بخود فٹ کر دی ہوئی ہے. کتنا ایک بندے کو سونا چاہیے؟ سائنس نے ثابت کیا کہ بچہ عام طور پر 18 گھنٹے سوئے تو وہ فریش ہوتا ہے. اگر بیمار نہ ہو، اگر بیمار ہو تو وہ کم سوتا ہے، پھر روتا زیادہ ہے، ماں باپ کو ٹف ٹائم دیتا ہے. پھر 12 مہینے کا بچہ تقریباً 18 گھنٹے کی بجائے 14 گھنٹے اس کی نیند ہو جاتی ہے. پھر 3 سال کا بچہ جب ہو جاتا ہے تو اس کی نیند 12 گھنٹے ہو جاتی ہے. 5 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس کی نیند 11 گھنٹے ہو جاتی ہے. اور جب 12 سال کی عمر کا بچہ ہوتا ہے تو اس کی نیند پھر تقریباً 10 گھنٹے ہو جاتی ہے. اور جب ٹین ایجر ہوتا ہے تو یہ 9 سے 10 گھنٹے نیند اس کی ہمیشہ کے لیے سیٹ ہو جاتی ہے. چنانچہ جو ایڈلٹ لوگ ہوتے ہیں، جو جوان لوگ ہوتے ہیں یا بھرپور عمر گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی نیند عام طور پر 7 سے 8 گھنٹے ہوتی ہے. سائنس نے یہ ثابت کیا 7 گھنٹے سے کم سوئیں تو بھی ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، 7 گھنٹے سے زیادہ سوئیں تو بھی ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جو لوگ 7 گھنٹے سوتے ہیں ان کی نیند بہت اچھی اور مکمل نیند ہوتی ہے. عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو 8 گھنٹے کی نیند مل جائے تو اس کے بچے کی گروتھ جسم میں بہت اچھی ہوتی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کی جو نیند کی ضرورت ہے وہ بھی مختلف بنائی ہے. اگر ایک بندہ اپنے کام کی وجہ سے کم سوئے تو باڈی میں اس کا حساب رکھا جاتا ہے، اس کی فائل مینٹین ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں سلیپ ڈیٹ، کہ یہ نیند کا قرضہ ہوتا ہے. چنانچہ دوسرے چوتھے دن کے بعد پھر باڈی وہ جو سلیپ ڈیٹ ہوتا ہے اس کو پورا کرتی ہے اور ایک دن بندے کو لمبی نیند آتی ہے. سلیپ ڈس آرڈرز کیا ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سومنی پیتھی. چنانچہ انسان سونا چاہتا ہے مگر اس کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اس کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں. اس کو ڈس آرڈر کہتے ہیں. یہ سلیپ ڈس آرڈر عورتوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے مردوں کی نسبت، چونکہ عورتوں کے مسئلے بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان کے باڈی میں ہارمون کی چینجز زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے سلیپ ڈس آرڈر بھی زیادہ ہے. عورتوں کی زندگی میں سٹریس بھی زیادہ ہوتی ہے یا سکنس بھی زیادہ ہوتی ہے. پریگنینسی کی وجہ سے جسم کے اندر سائیکل آتا ہے یا ان کو جو ماہانہ ایام ہیں اس کی وجہ سے بھی باڈی میں چینجز آتی ہیں. اس لیے جو عورتیں جاب کرتی ہیں ان میں سے 30% عورتیں ہوتی ہیں جن کو سلیپ پرابلمز ہوتے ہیں. جب سلیپ پرابلمز ہوں تو پھر عورتوں کو ریسٹ لیس لیگ سنڈروم پیش آتا ہے، یعنی ان کی ٹانگوں میں کمزوری ہوتی ہے اور درد رہتی ہے، ہلکی ہلکی درد ہوتی ہے، ان کو ٹانگوں میں فیل ہوتی ہے. پھر ایسی عورتیں اکثر و بیشتر ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. چنانچہ اسلام نے ہمیں بتایا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی نیند کو پورا کرے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں وہ ایسی تھیں کہ ان کو عبادت کا بہت شوق تھا.
انہوں نے ایک رسی باندھی ہوئی تھی 2 پلر کے درمیان اور اس کے ساتھ مصلی بچھایا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے یہ رسی کیوں باندھی ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے اوپر نیند غالب آتی ہے تو میں سونے کی بجائے اس رسی کے سہارا لے لیتی ہوں اور وقت گزار لیتی ہوں اور اپنی رات عبادت میں گزارتی ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ایسا نہ کرو، جب تمہیں نیند آیا کرے تو سو جایا کرو اور جب نیند ختم ہو جائے تو اس وقت اللہ کی عبادت کیا کرو. گویا نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ ایک مقدار کی نیند انسان کی ضرورت ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے. چنانچہ بنی اسد کی ایک عورت تھی، بہت عبادت گزار تھی، وہ بھی پوری رات جاگتی تھی. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی پیغام بھجوایا کہ تم نیند بھی کیا کرو اور جب جاگو تو نماز بھی پڑھا کرو. یہ نیند انسان کی ضرورت ہے، جس طرح کھانا اور پینا ضرورت ہے، اچھی نیند بھی باڈی کی ضرورت ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلیپ ڈس آرڈر کے سمپٹمز کیا ہیں؟ پہلی بات یہ کہ سونے میں ڈیفیکلٹی. اگر کوئی بندہ لیٹے اور اس کو آدھے گھنٹے میں نیند نہ آئے تو یہ پہچان ہے کہ اس بندے کو سلیپ ڈس آرڈر کی بیماری موجود ہے. پھر یہ کہ دن میں انسان کو نیند محسوس ہوتی ہے، حالانکہ دن تو کام کرنے کا وقت ہوتا ہے. اور اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ انسان اچھے طریقے سے سوئے. عورت کے اندر جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان روزانہ ایک وقت پہ سوئے اور ایک وقت پہ جاگنے کا اپنا معمول بنائے. یہ جو ہوتا ہے نا، کبھی جلدی سونا، کبھی دیر سے سونا، کبھی بہت لیٹ سونا، اس سے سلیپ ڈس آرڈر زیادہ ہو جاتا ہے. شریعت نے یہ کہا کہ عورت عشاء کی نماز پڑھ لے تو اس کے بعد پھر جتنا جلدی ہو سکے اتنا سو جائے. جو انسان جلدی سوتا ہے پھر وہ تہجد کے لیے بھی آسانی سے جاگتا ہے. ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. آج ہمارے اندر یہ مصیبت آ گئی کہ ہم اپنے دن کی ابتدا ہی عشاء کے بعد شروع کرتے ہیں. چنانچہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں پوری رات جاگتے ہیں اور بیکار کاموں میں جاگتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے نیند کا سائیکل خراب ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام مغرب کے بعد سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد باتوں کو ناپسند کرتے تھے. چنانچہ اچھی زندگی کی ترتیب یہ ہے کہ انسان نیند رات کو پورا کر لے اور اپنے دن کو اپنی عبادت اور اپنے زندگی کے کاموں میں صرف کر لے. بعض زندگیوں میں ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ رات کو جاگنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی سیکیورٹی میں ڈیوٹی دیتا ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس کی ہے ہی نائٹ شفٹ. چنانچہ نائٹ شفٹ جو کرتے ہیں پھر ان کو دن میں سونا پڑتا ہے، یہ ان کا عذر ہوتا ہے. یہ عام معمول سے ایک ہٹ کے بات ہوتی ہے. سلیپنگ مینرز کیا ہیں؟ انسان جب سونا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے بیڈ کو پہلے ہاتھ مار کر کلین کر لے، پھر اپنے لیفٹ سائڈ پہ سونے کی بجائے رائٹ سائڈ کی پوزیشن میں سوئے. اس سے انسان فریش اٹھتا ہے سوتے ہوئے. اور دل کے لیے بھی رائٹ سائڈ پہ سونا بیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب لیفٹ سائڈ پہ سوتے ہیں تو انسان کا دل نیچے ہوتا ہے، باڈی اوپر ہوتی ہے، تو انسان کے ہارٹ کے اوپر ایک طرح کا پریشر ہوتا ہے. بلکہ اگر بچہ الٹا سوئے یعنی پیٹ کے بل سوئے تو سائنس نے ثابت کیا کہ اس کو ہارٹ اٹیک کا ریٹ 7 ٹائمز زیادہ ہو جاتا ہے. تو رائٹ سائڈ پہ سونا سب سے بیسٹ طریقہ ہے سونے کا. اس کا نام ہے SID سنڈروم، سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم اس کو کہتے ہیں. سونے سے پہلے انسان لائٹیں وغیرہ بند کر لے اور ذکر کرتا ہوا سوئے. ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو ذکر میں اس کے اوپر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو انسان کے اوپر ایک ہلکی نیند کی سی کنڈیشن ہوتی ہے، اور یہی نیند پھر اس کو گہری نیند میں آسانی سے منتقل کر دیتی ہے. تو اگر کسی کو نیند کا پرابلم ہو تو اس کو چاہیے کہ لیٹے اور دروشی پڑھے، استغفار پڑھے یا کلمہ پڑھے، تو اس کلمہ کے پڑھنے سے پھر اس کو نیند جلدی آ جاتی ہے.
سائنس کی ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو بندہ اچھی نیند نہیں سو سکتا وہ بندہ اچھی زندگی بھی نہیں گزار سکتا۔ انسان کی زندگی کا تقریباً تیسرا حصہ سونے میں گزر جاتا ہے، چنانچہ جس کی زندگی 60 سال ہے وہ تقریباً زندگی کے 20 سال سونے میں گزار دیتا ہے۔ یہ نیند اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ میری عظمت کا اظہار ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو کائنات کے سارے نظام کو چلا رہی ہے، مگر اس کی یہ شان کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ان کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی دلیل ہے، نیند کا نہ آنا۔ انسان کمزور ہے، ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں نیند بھی آتی ہے، ہمیں اونگ بھی آتی ہے۔ چنانچہ جو سونے سے پہلے کی دعائیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی وہ دعائیں سکھائیں اور سونے سے پہلے ہم دعائیں مانگ کے سویا کریں، اور جب آنکھ کھلے تو جو نیند سے جاگنے کی دعا ہے وہ بھی پڑھا کریں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ سارا دن کام کرتے ہیں وہ اگر دن میں 10 منٹ کی بریک لے لیں اور اس 10 منٹ میں تھوڑا سا نیپ لے لیں تو ان کو ہارٹ اٹیک کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو لوگ اچھی نیند لینا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ سونے سے 2 گھنٹے پہلے نو سکرین ایٹ آل، نہ کمپیوٹر پہ کام کریں نہ ٹی وی دیکھیں، کوئی سکرین کی ایکٹیویٹی ہونی نہیں چاہیے، تب ان کو اچھی نیند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ہمارے جو باڈی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پروگرام کر دیا ہے 2 ٹائم سونے کے لیے، ایک رات کو 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک۔ یہ ایسا ٹائم ہے کہ باڈی خود بخود سوتی ہے چاہے کوئی جاگنے کی بھی کوشش کرے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم رات کو ڈرائیونگ کریں گے وہ باقی حصہ تو ڈرائیونگ کر لیتے ہیں، لیکن 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک کا وقت ہوتا ہے، یہ ایسا پروگرام ہوتا ہے جسم میں کہ انسان کھلی آنکھوں کے ساتھ سو جاتا ہے۔ اس لیے رات کو جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ 2 اور 4 کے درمیان سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور دوسرا دن میں 1 سے لے کے 3 بجے تک۔ یہ بھی انسان کے جسم میں بلٹ ان پروگرام ہے کہ انسان کو نیند اس وقت آتی ہی ہے، اس کو نبی علیہ السلام نے قیلولہ کی سنت بنا دیا۔ چنانچہ جو لوگ راتوں کو عبادت کرتے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ رات کو اٹھیں، تہجد پڑھیں، مگر 2 سے لے کے 4 بجے تک دوبارہ سوئیں۔ سبحان اللہ، محسن انسانیت کی یہ عادت مبارکہ تھی، تہجد بین النومین پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سوتے تھے، پھر اٹھ کے عبادت فرماتے تھے، اور عبادت کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے سویا کرتے تھے۔ تو یہ جو 2 سے 4 بجے کا وقت ہے یہ گویا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا کہ انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پروگرام کیا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ پر 23,000 لوگوں پر ریسرچ کی گئی تو انہوں نے یہ ثابت کیا 23,000 لوگوں پر 6 سال ریسرچ کرنے کے بعد کہ جو لوگ دن میں پاور نیپ لے لیتے ہیں یعنی قیلولہ کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں 37% ہارٹ اٹیک کا ریٹ کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کل ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ دن میں دوپہر کے وقت قیلولہ ضرور کیا کریں کہ اس میں انسان کے لیے صحت کا فائدہ ہے۔ سائنس نے یہ بھی ثابت کیا کہ جو بندہ سٹریس کی کنڈیشن میں سوتا ہے تو اس کو سلیپ ڈس آرڈر زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے جو بندہ سو رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہن سے ساری ٹینشن کو ختم کر لے۔ شریعت نے کیا خوبصورت تعلیم دی کہ انسان سونے سے پہلے اپنے دل سے کینے کو ختم کر دے۔ یہ جو کینہ کو ختم کرنے کی سنت ہے یعنی ہر کسی کو معاف کرنا، یہ انسان کو سلیپ ڈس آرڈر سے بچا لیتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بزنس لوگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا جب سیزن آتا ہے تو وہ اپنی نیند کو قربان کر دیتے ہیں۔ رمضان شریف میں وہ سارا دن جاگتے ہیں کہ سیل ہوتی ہے اور رات کو پھر سامان منگوا کے اس کی سیٹنگ میں جاگتے رہتے ہیں، نہ دن میں سوتے ہیں نہ رات میں سوتے ہیں۔ پوچھو بھائی کیوں نہیں سوتے؟ کہتے ہیں جی سیزن گزر جائے گا پھر ہم نیند پوری کر لیں گے۔ تو جس طرح بزنس مین اپنے سیزن کی وجہ سے نیند قربان کرتے ہیں، مومن کی یہ پوری زندگی ایک سیزن کی مانند ہے، نیکیوں کا سیزن ہے،
اس لیے مومن اپنی نیند کو تہجد کے لیے قربان کرتا ہے اور اپنی اللہ کی خاطر رات کو جاگتا ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابر میں ایک بزرگ تھے، فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ جہنم کے خوف نے میری نیند اڑا دی۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی ساری رات عبادت کرتی تھی اور فجر کے بعد اشراق جب پڑھی تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر اونگ آ گئی تو دعا مانگنے لگی، اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم، اے اللہ میں ایسی آنکھ سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے بھرتی نہیں ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ تو سلیپ مینجمنٹ یہ ہے کہ انسان عشاء کے بعد جلدی سوئے، تہجد پڑھ سکے اور فجر اس کی قضا نہ ہو۔ جس بندے نے عشاء کے بعد جلدی سونے والی سنت پہ بھی عمل کر لیا، جس بندے نے تہجد پڑھنے والی سنت پہ بھی عمل کر لیا، اور جس بندے نے فجر کی نماز بھی اپنے وقت پر ادا کر لی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی زندگی میں سلیپ مینجمنٹ کا عمل سیکھ لیا۔ اللہ تعالی ہمارے ایسی زندگی بنا دے کہ ہماری رات کی عبادت کبھی قضا نہ ہو۔